السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والدین کا عقیدہ خراب ہو، اولاد کیا کرے؟ دعا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت اور قوم کے لیے دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اماں ابا ہیں زندہ اور ہیں گمراہ اور ہیں بد عقیدہ، دعا کیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا باری تعالیٰ میرے اماں ابا پر رحم فرما دے، مطلب ہوگا ہدایت عطا کر دے۔ ہاں، اگر گمراہ بد عقیدہ مشرک اماں ابا مر گئے تو پھر ان کے لیے استغفار نہیں کرنا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کو والدہ ماجدہ کے استغفار کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ اگر اماں ابا زور دیتے ہوں کہ جیسے ہم کرتے ہیں وہی تم بھی کرو، تو اولاد اپنے والدین کو کس طرح سمجھائے؟ اولاد اپنے والدین کو اس طرح سمجھائے جیسے صحابہ کرام نے سمجھایا، انہیں تبلیغ کرے، نصیحت کریں، انہیں بتائیں کہ جناب جیسے ہم کرتے ہیں آپ ویسے کریں، جیسے تم کرتے ہو ویسے ہم نہیں کریں گے۔ دلیل: حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ ہادی اور مہدی تھے نا، ہدایت یافتہ تھے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے تھے۔ اور خلیل اللہ کا والد آزر وہ کون تھا؟ پکا گمراہ تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ اپنے والد سے کہا کہ ابا جی میری تابعداری کرو، میری پیروی کرو۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 میں۔ پارہ نمبر کون سا ہے؟ پارہ نمبر 16 ہی ہے جی۔ تو یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اماں ابا گمراہ ہیں تو ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو اماں ابا کی طرح پالا ہے نا۔ ابو طالب صاحب نے اپنے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں اور باپ بن کر پالا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں ابو لہب، تو اس کے متعلق ہے کہ اپنے بھتیجے کی پیدائش جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ابو لہب نے ہزاروں لاکھوں کی لونڈی ہوگی، اسے کہا جا تو آزاد ہے نا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے چچا ابو طالب سے کہا، اپنے چچا ابو لہب سے کہا، اپنی قوم قریش اور ہاشمیوں سے، قریشیوں اور ہاشمیوں اور مکیوں سے کہا، کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ یہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کی بات ابو طالب سے بھی کہی، ابو لہب سے بھی کہی، قریشیوں اور ہاشمیوں سے بھی کہی، اور مکیوں سے بھی کہی۔ مکہ کے رہنے والے، آپ کے دوست، بیلی، سجن، یار، گلیوں میں آپ کے ساتھ کھیلنے والے، آپ کے ساتھ تجارت میں جانے والے، ہیں جی، آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں آپ کے ساتھ رہنے والے۔ تو اگر ہمارے اماں ابا بھی گمراہ ہوں تو ہم بھی انہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیا کریں گے؟ دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، نصیحت کریں گے۔ گمراہ ماں باپ کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ ہدایت یافتہ نے اماں ابا کو کہنا ہے فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری پیروی کرو۔ ہے یہ اولاد، مگر یہ باپ کو کہے گی ابا میں تیرے پیچھے نہیں چلوں گا، ابا تو میرے پیچھے چل۔ اب اس پر اگر اماں ابا ناراض ہوتے ہیں کہ جا تو ہمارا نافرمان ہے، فٹے منہ تیرا، تو برباد ہو، تیرا کک نہ رہے، ہیں ادھر سے دفع ہو جا، دور ہو جا، میری آنکھوں سے ہٹ جا، ورنہ میں تجھے مار دوں گا، جلا دوں گا، جائیداد سے آگ کر دوں گا۔
ہاں جی، مار دوں گا، جلا دوں گا، جائیداد سے بھی آک کر دوں گا۔ خلیل اللہ کی طرح کوئی بھی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ جائیداد ہے، یہ دولت دنیا ہے، ٹھڈے پر رکھنی ہے، جیسا کہ حضرت خلیل اللہ نے کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے تیواری جائیں، مکہ کے مشرک آئے، ابو طالب کی خدمت میں پیش ہوئے، کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے کو کہہ دیجئے کہ وہ باز آ جائے لات منات عزا کو برا بلا کہنے سے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اخلاق کے پری پیکر تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی علیہ السلام گالم گلوچ کرنے والے، اس طرح کی حرکتیں کہنے والے کرنے والے ہرگز نہیں تھے۔ مگر کیا کریں ان مکہ کے مشرکوں کا، آ کر کہتے ہیں ابو طالب صاحب اپنے بھتیجے کو کہہ دیجئے ہمارے خداؤں کو، لات کو، عزا کو، منات کو برا بلا کہنے سے باز آ جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے ہم دولت دیتے ہیں، اگر اسے چھوکری چاہیے، لڑکی چاہیے، بیوی چاہیے، جس عورت پر ہاتھ رکھ دے ہم اس کا نکاح محمد کو دینے پر تیار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت چاہیے، جتنی دولت یہ کہے ہم اتنا پیسہ دولت دینے کو تیار ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں، مسلمان کہلوانے والوں، قرآن و سنت کو مختلف مجبوریوں کا نام دے کر چھوڑ دینے والوں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے کہا دولت چاہیے، ہم جتنی مرضی یہ دولت مانگے ہم دولت دینے کو تیار ہیں۔ عورت چاہیے، جس عورت پر ہاتھ رکھ دے ہم اس کا نکاح دینے کو تیار ہیں۔ اگر سردار بننے کی کوئی، وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں، سردار بننے کی کوئی عشقہ ہے، سردار بننے کی کوئی خواہش ہے تو ہم سردار بنانے کو تیار ہیں۔ مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر آفر کو ٹھڈے پہ رکھا، ہر آفر کو جوتے کی نوک پہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبحان اللہ وہ دیا، وہ عطا کیا کہ کافر سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فرمایا انا اعطینا کل کوثر۔ یہ الکوثر کیا ہے؟ خیر کثیر ہے جی، سبحان اللہ۔ الکوثر کیا ہے کہ جب قیامت کے دن دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حوض کوثر عطا کر دیا۔ قیامت کے دن پانی ہے جی، جب ہر طرف دھوپ ہی دھوپ، گرمی ہی گرمی، پسینہ ہی پسینہ ہوگا۔ تو ہمارے کرنے کا بھی یہی کام ہے کہ ہم اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے گمراہ والدین کو، بد عقیدہ اماں ابا کو توحید کی دعوت دیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ آپ جب زخم پر اسپرٹ لگاتے ہیں، آج کل تو پایوڈین ہے، ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ زخم ہو تو اس پر اسپرٹ لگائی جاتی ہے۔ اب میرے خیال میں اسپرٹ کا استعمال کوئی 100 میں سے بمشکل 10% ہوگا، ورنہ پایوڈین ہی لگائی جاتی ہے۔ تو جب آپ زخم پر اسپرٹ لگاتے ہیں، مریض کیا کرے گا؟ اوئی اماں، مریض کیا کرے گا؟ اب مریض چیخے گا۔ چنگا بلا پہلوان بندہ بھی ہو نا، تو آپ اس کے زخم پر جب لگائیں گے اسپرٹ، ایک دفعہ تو اس کے منہ سے وش کی آواز نکلے گی نا۔ تو جب آپ مشرک کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، بد عقیدہ کو جب آپ دعوت توحید دیں گے، اس نے اوئی آئی تو اس کے منہ سے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ تو جس طرح کے آزر کے منہ سے نکلا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بت پرستی چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں، اور مقابلے میں آزر دھمکیاں دے رہا ہے۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا تھا؟ بھئی زخم پر مرچیں لگیں گی، یا زخم پر نمک لگے گا، یا کچھ نہیں تو زخم پر اسپرٹ لگے گی، تو منہ سے ہوئی آئی تو نکلنا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی پرواہ کیے بغیر، ہاں جی، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، آج پھر بت کدا بن چکا ہے۔
ہاں جی، آج پھر دنیا بت قدا، بت خانہ بن چکی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور حضرت خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لا الہ الا اللہ کی آواز لگانی ہے۔ کہیں سے اینٹ آئے گی، کہیں سے پتھر لگے گا، کہیں سے گالی پڑے گی، کہیں تمہاری جان لے لی جائے گی، کہیں تمہیں جائیداد سے آک کر دیا جائے گا۔ ہر چیز کو ٹھڈے پر جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے رہنا ہے۔ تو گمراہ اماں ابا اگر زندہ ہیں انہیں تبلیغ بھی کریں اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کریں، یعنی دعائے ہدایت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ان پہ اپنی رحمت کر دے۔ اور اللہ کی رحمت میں کیا ہے؟ سب سے بڑی رحمت من یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین۔ تو اللہ کی رحمت جب پڑے گی تو بندہ گمراہی سے ہدایت میں آ جائے گا۔ اور اگر گمراہ اماں ابا بت پرست ہیں یا قبر پرست اماں ابا تھا، مر گیا، دعائے مغفرت نہیں کرنی، قرآن نے روک دیا۔ سورۃ التوبہ پارہ 11 آیت 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے 00923127974052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی۔ بیل آئیکن دبائیں اور ساتھ میں چینل سبسکرائب کریں۔